الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، اگر کوئی صاحب دل مسلمان ان حالات پہ رونا شروع کر دے، روتا ہی چلا جائے، تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ ہم مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار ہیں۔ پوری دنیا میں من حیث القوم ہمیں ذلت کی زندگی گزارنے پہ مجبور کیا جا چکا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی، اور اگر اطاعت نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ ولا تبطلوا اعمالکم، نہیں تو تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے۔ اور آج یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال برباد کر دیے گئے، ضائع کر دیے گئے۔ ہر جگہ پریشانیوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، ہر جگہ ہم مصائب کا سامنا کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، کتنی عجیب بات ہے کہ بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعوے دار بھی ہو، اس بات کا دعویٰ بھی کرے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، آپ کا امتی ہے، اور پھر آپ کی نافرمانی بھی کرے۔ یہ دو باتیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین عرش کریم کے رب، انہوں نے ایسے شخص کے لیے کیا فیصلہ فرمایا ہے کہ آخرت میں ایسے شخص کے لیے جو ذلت رکھی گئی ہے وہ تو ہے، لیکن دنیا میں بھی ایسا شخص ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اور اس بارے میں کتنی احادیث مبارکہ بھی ہمیں ملتی ہیں، جس میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مسند میں نقل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَضُرِبَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالِفَ عَمْرِي۔ اللہ اکبر! کیا فرمایا؟ جس کسی نے بھی میرے حکم کی مخالفت کی، اس کے لیے ذلت و رسوائی مقرر کی جا چکی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے ہاں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو ہمارے نبی کی نافرمانی کرے گا، اس کی قسمت میں ذلت و رسوائی لکھ دی گئی ہے۔ ذرا حدیث کے الفاظ پہ غور تو کریں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ اللہ کے ہاں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ عزت سے نہیں جی سکتا، ذلت اس کا مقدر بن جائے گی، اور اس میں کوئی سودے بازی نہیں۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے ذلت ہے۔ غور فرمائیں، ہم نے من حیث القوم آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کے حکموں سے اعراض کیا۔ اللہ نے ہمارے لیے ذلت و رسوائی مقرر فرما دی، جو آج ہمیں پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے۔ من حیث القوم پوری دنیا میں ہمیں ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ہمیں عزت کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھتا۔ ہر جگہ پریشان ہیں، ذلیل و خوار ہیں۔ بات بڑی کڑوی ہے، لیکن میرے بھائیوں، حقیقت یہی ہے۔ بھائی اور بہنوں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں اور جان لیں اور نوٹ کر لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ ماننے والے کا خسارہ بہت ہی بڑا ہے، وہ خسارہ چھوٹا نہیں۔ اور اس بارے میں کتنے ہی واقعات ہیں، ان بہت سے واقعات میں سے
بہت سی احادیث میں سے ایک واقعہ وہ ہے جسے امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کیا ہے، اور حضرت ابو ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کھانا کھا رہا تھا۔ کس طرح کھا رہا تھا؟ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بیمینک، سنو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کیا کہتا ہے جواب میں؟ لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ ہوتے ہیں نا بعض لوگ جنہیں ہم کھبو کہتے ہیں، سارے کام الٹے ہاتھ سے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، اپنے امتی کو حکم دے رہے ہیں کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اب وہ شخص تکبر میں آ جاتا ہے، بڑائی میں آ جاتا ہے، لا استطیع، نہیں، میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ سراپا رحمت ہیں، مجسمہ شفقت ہیں، لیکن آپ کو اپنے امتی کی یہ بات بھی گوارا نہیں کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور آپ کی بات سے انکار بھی کرے۔ یہ دو باتیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ آپ ناراض ہوتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ لا استطاعت، اللہ کرے تو نہ کھا سکے، ناراضگی میں اظہار فرما، ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ راوی جو کہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، ابو ایاز، وہ بیان کرتے ہیں فما رفعها الی فیہ، اس روز کے بعد وہ شخص اپنے دائیں ہاتھ کو ساری زندگی اٹھا نہیں پایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے دائیں ہاتھ کو شل کر دیا۔ رک جائیے ذرا، کہنے والا بھی اور تمام سننے والے غور تو کریں ذرا اس بات پر کہ اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم نہیں مانا۔ کتنے؟ ایک حکم نہیں مانا۔ اللہ کی طرف سے فوری عذاب آیا۔ ہم ذرا اپنا جائزہ تو لیں، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم صبح سے لے کر شام تک ذرا اپنے اپنے پروگراموں کا جائزہ تو لیں ذرا، کہ ہماری صبحیں ان کی نافرمانی میں گزرتی ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا ہماری صبح ہوتی ان کی نافرمانی کے ساتھ ہے۔ ایسا کام کرتے ہیں کہ جو اللہ رسول کو قطعی پسند نہیں، اور ہماری شامیں وہ بھی نافرمانی میں گزرتی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر جگہ ذلیل و خوار ہیں، پریشان ہیں۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو نہ ماننا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو نہ ماننا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اور یہ عذاب یاد رکھیے انفرادی بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ عذاب ہمیشہ انفرادی ہو، عذاب اجتماعی بھی ہوتا ہے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جسے جنگ احد کا واقعہ یاد نہ ہو۔ 50 صحابہ، ان میں سے چند ایک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، جو پہاڑی پر متعین تھے۔ چند ایک نے نافرمانی کی، لیکن غور کریں ذرا، خمیازہ سب کو بھگتنا پڑا، پورے لشکر کو بھگتنا پڑا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اس میں تکلیف آئی۔ غور کریں ذرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے
سب کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد